بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج جس بزرگ ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ان کا تعلق کشمیر سے ہی ہے اور سری نگر سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا اسم گرامی ہے مولانا خواجہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ فیروز کے بیٹے تھے اور حضرت خواجہ فیروز ایک تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے لاہور ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ لاہور میں ان کے پیر تھے جن کا اسم گرامی خواجہ عبدالشہید ہے۔ خواجہ عبدالشہید سے جب ان کی آخری بار ملاقات ہوئی تب حضرت خواجہ فیروز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عرض کیا تھا کہ اے خواجہ، اے میرے پیر، میری 4 بیٹیاں ہیں مگر میرا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر نہیں رہ پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے پیر و مرشد کے قلب مبارک میں یہ بات ڈال دی کہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اے خواجہ، تیری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، اور یہ بھی ساتھ میں ہی فرمایا کہ وہ بیٹا زمانے میں یگانہ روزگار ہوگا، اور ہوا ایسا ہی۔ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے خواجہ حیدر رکھا۔ خواجہ حیدر کو 4 سال کی عمر میں انہوں نے ابو الفقراء حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا، اور بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے 21 سال تک حضرت خواجہ حیدر کو پڑھایا اور اس میں ان کو قرآن کریم بھی حفظ کروایا، فارسی کے علوم پڑھائے، عربی کے علوم پڑھائے، فقہ کی کتابیں پڑھائی، فلسفہ منطق کی کتابیں پڑھائی۔ جب آپ کی عمر 25 سال کو پہنچی تو آپ دہلی چلے گئے۔ ان دنوں دہلی میں مسند حدیث پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ حیدر نے اگلے 3 سال حضرت خواجہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمذ کیا اور 4 سال تک علم حدیث حاصل کیا۔ چونکہ آپ کے جو قریب تر بلکہ ہم عصر ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ملاقات کی ہے، ایک ہسٹورین ہے کشمیر کے، ہسٹورین ہی نہیں بلکہ خود ایک عالم باعمل ہے، اور ان کا نام ہے حضرت خواجہ بابا داؤد مشکاتی رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا داؤد مشکاتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اسرار الابرار، اور اس میں انہوں نے جو روایات لائی ہے وہ ان کا خود اپنا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے ذہین شخص تھے، اور انہوں نے ڈائریکٹلی حضرت خواجہ حیدر سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے تو حضرت محدث دہلوی نے ایک بار ان سے کہا تھا کہ اے خواجہ، تم روزانہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم دوسرے علوم میں مشغول رہتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ آج چونکہ شب برات ہے اور شب برات میں آج رات بھر قیام ہوگا، آج آپ ہم کو نماز پڑھائیں، نوافل پڑھائیں اور ہمیں قرآن سنائیں۔ حضرت خواجہ نے قرآن پاک سنایا، اور ایسا سنایا کہ حضرت خواجہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی صبح ہوتے قبول کرنا پڑا کہ ان کا جیسا قوی حافظہ کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ جب کشمیر واپس تشریف لے آئے، سری نگر میں قیام فرمایا، چونکہ بیعت شروع میں ہی حضرت ابو الفقراء بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو چکے تھے، لہٰذا یہاں پہ انہوں نے درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ اور جب حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد یعنی کہ اننت ناگ سے سری نگر آتے تھے تو راستے میں وہ پہلے ہی
قاصدوں کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ پہلے ڈھونڈو کہ حضرت خواجہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ خود پیر اپنے اپنے شاگرد کے بارے میں، اپنے مرید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات، اس کے ساتھ بتائے ہوئے چند پل ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اور یہی خواجہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب قاضی کا منصب عطا کیا گیا تو حضرت بابا داؤد مشکاتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ان کے ایک بیٹے تھے خواجہ محمد افضل، لیکن پہلے جب ان کو قاضی کا جو ہے خطاب دینے کی جو حکومت کی پالیسی چل رہی تھی کہ ان کو شہر کا قاضی بنایا جائے، مفتی اعظم بنایا جائے، تو اس وقت یہ چند دنوں کے لیے روپوش ہو گئے اور بار بار اپنے ساتھیوں سے اصرار کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ اب یہ منصب کس کو دیا گیا، اور کسی کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ لیکن قسمت دیکھو، وہ منصب انہی کے بیٹے کو عطا ہوا اور ان کا نام تھا خواجہ محمد افضل۔ بہرحال حضرت خواجہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے قبر شریف گوجوارہ میں بنائی، ان کا مقبرہ ان کو جو ہے وہاں پر دفن کیا گیا، اور آج بھی ان کی زیارت ہر خاص و عام کے لیے مرجع نور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے کشمیر میں ایسے ایسے بزرگ اٹھے ہیں جو کہ نہ صرف عبادت و ریاضت میں اعلیٰ تھے بلکہ علم اور حلم میں بھی اعلیٰ تھے۔ ان کے پاس فقہ اور حدیث بھی تھی، ان کے پاس قرآن کی تفسیریں بھی تھی، اور ان کے پاس علم حدیث بھی تھا، اور انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا تھا جب انہوں نے علم حدیث، علم فقہ اور علم قرآن اور غرض کی تمام دینی علوم حاصل نہ کیے ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان علوم کی طرف توجہ کریں اور بہترین اساتذہ کا انتخاب کر کے ان کے پاس جانو تلمذ کریں اور ان کے پاس یہ علوم حاصل کریں۔ ملتے ہیں اگلے شمارے میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔